السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر جب ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دنیا آسان فرما دیتے ہیں، ہماری معاشرت آسان ہو جاتی ہے، ہمارے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، بات چیت کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ اللہ کا فضل اور رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے احکامات سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت بندے کے ساتھ نہیں رہتی۔ آج معاشرت میں مسائل آ رہے ہیں جن میں گھروں کے اندر پریشانیاں، آپس کے تنازعات، جھگڑے، اختلافات، نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، کچھ ہی دن گزرنے کے بعد سخت قسم کی باہم ناچاکیوں کا پیدا ہو جانا، باہم نفرتوں کا پیدا ہو جانا۔ وہ کس سبب سے ہے؟ خاندان کے افراد، ایک باپ اور ایک ماں تربیت کرتے ہیں، 3-4 بیٹے ہیں، لیکن باہم آپس میں اتنی شدید نفرتیں کہ خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، نگاہیں نہیں ملا سکتے، قطع رحمی کا مزاج کہ بات چیت عرصے سے بند ہے۔ یہ عمومی مزاج قریب کی رشتوں میں بن رہے ہیں۔ ایک تو رشتے دور کے ہوتے ہیں جن سے ملنا ملانا تعلق کم ہوتا ہے، ایک وہ رشتے جو گھر میں ہیں، گھر کی 4 دیواری کے اندر ہیں، وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے، وہ رشتہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان کا ہے، لیکن سخت قسم کی ناچاکیاں، نفرتیں، عداوتیں، دلی جذبہ ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں، اندر کا جذبہ، مارنے سے دریغ نہ کرنا، یہ جذبات کیسے آ گئے؟ جب یہ جذبات خاندان کے اندر آتے ہیں، گھرانوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بے سکونی آ جاتی ہے۔ اب گھر کی نعمتیں سکون نہیں دیتی، اب وہ کاروبار سکون نہیں دیتا، اب وہ نئی گاڑی جو خریدی ہے اس سے سکون نہیں ہوگا، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس سے خوشی نہیں ہوگی، اندر کی خوشی ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس سارے مسئلے کو اللہ تعالی حل فرما رہے ہیں، اللہ کی مدد کو ساتھ لو۔ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت بڑے، اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت بڑی عجیب ہے، تربیت فرماتے ہیں۔ یہ حکم نہیں دے دیا بس ڈرو اللہ سے، کیسے ڈریں؟ کیا راستہ ہے؟ اللہ سے کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جہاں حکم دیا وہاں راستہ بھی دیا کہ چیز کیسے پیدا ہوگی، تقویٰ کیسے پیدا ہوگا۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنے سے بچنا، اور جن کاموں کا نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ کیسے کریں؟ ایک جگہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
تم نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں، یا جن کی مجلس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ یاد کرا دیتی ہیں، آخرت یاد کرا دیتی ہیں، ان کے قریب رہو، تقوی حاصل ہو جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، کیسے ڈریں اللہ سے، تقوی کیسے اختیار کریں، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ تو میاں بیوی کے درمیان، خاندان کے درمیان آپس میں گفتگو کے آداب سکھائے گئے، زبان استعمال کیسے کرنی ہے، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہمیشہ سچ بولو، بعض سچ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، بعض سچ ایسے ہیں جن میں سے غیبت ہے۔ زبان کی برائیوں سے اپنے آپ کو اگر انسان بچا لے تو خاندانوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، ازدواجی زندگی پرسکون ہو جائے گی، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ تو قول سدید کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، زبان کو غیبت سے بچانا، پہلی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما الغیبہ، غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا اگر اسے معلوم ہو جائے تو اس سے ناگوار گزرے۔ یاد رکھیے غیبت سچی بات ہوتی ہے، جھوٹی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر جھوٹ ہو تو وہ بہتان کہلاتا ہے، یہ اس سے بڑی سخت سزا ہے۔ اس سے اگلی بات، بہتان پر سزا غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب گھروں میں غیبت کا مزاج عام ہو رہا ہے، شوہر بیوی کی غیبت کر رہا ہے، بیوی شوہر کی غیبت کر رہی ہے اس کی غیر موجودگی میں، بھائی اور بہنیں آپس میں الگ الگ بیٹھے ہیں تو غیبت کا ماحول، اب گھروں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر غیبت نہ ہو اور غیبت سے انسان بچ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ کسی کی عزت کا دفاع آدمی اس کی پیٹھ پیچھے کر دے، غیبت نہ کرے، دفاع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما من مسلم یرد عن اخیہ، کوئی بھی مسلمان یرد عن اخیہ، جو کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کر دے اس کے پیٹھ پیچھے، کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ وجہہ نارا یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ جو غیبت سے محفوظ اپنے آپ کی اپنی حفاظت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ اور پھر کتنا سخت معاملہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے ہیں، یمشخون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں ناخنوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کو پامال کرتے تھے۔ آج گھروں کا مزاج بن رہا ہے بے عزتی کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، بغیر کسی تحقیق کے الزام لگانا کہ آدمی ذلیل ہو جائے، بدنام ہو جائے۔ یہ مزاج گھروں کے اندر پنپ رہے ہیں۔ اگر یہ مزاج ہو تو پورا گھرانہ اللہ کی مدد سے خالی ہے، اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ اچھا، جو اس مشغلے میں لگا ہوا ہے یہ اتنے نقصان میں ہے کہ جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتے۔ کاش اس آدمی کو اپنے نقصان کا احساس ہو جائے، جس کا مشغلہ ہے یہ بے عزت کرنا، ذلیل کرنا اور کسی طریقے سے کسی کو بدنام کرنا مشغلہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس کے سامنے جب اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا تو وہ حیران ہو جائے گا، اس کے اعمال نامے میں کئی نیکیاں ہوں گی،
وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ ولم اعملها، میں نے اس کو تو کیا نہیں ہے، یہ میرے اعمال نامے میں کیسے آ گئی؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ لوگوں نے وہ جو تیری غیبت کی، جس کا تجھے علم نہیں تھا، ان سب کی نیکیاں تیرے اعمال نامے میں لکھی گئی ہیں۔ کتنا نقصان ہے اس شخص کا جو اس مشغلے میں مشغول ہے، اس کام میں مشغول ہے۔ اچھا، اس کا دنیا میں کیا اثر ظاہر ہوتا ہے جب انسان اس کام میں لگتا ہے؟ دنیا میں اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فوراً نا اتفاقی کی فضا پیدا ہو جائے گی، آپس میں دل جڑے ہوئے ٹوٹ جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کا معروف شخصیت ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان کے بارے میں تفسیر بھی لکھا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ قوم کی ایک طبیعت کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ساری قوم ایک راستے پر باہم اتفاق سے جڑی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں میں یہ کیسے مناسبت قائم ہوگی؟ پوری قوم ایک مزاج پر ہے، پوری قوم میں اتفاق ہے۔ تو اس قوم نے بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ لوگوں نے کہا ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں اتفاق نصیب فرمایا ہے۔ تو بھئی گھروں میں وہ جہاں غیبت کا ماحول ہو، پیٹھ پیچھے بات کرنے کا مزاج ہو، یہ گھروں میں تباہی لاتا ہے، محبتیں نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہر وہ ایسا شخص جو ہمارے قریب آئے اور پھر کسی کی برائی شروع کر دے، ایسے شخص کی مجالست سے بچنا چاہیے۔ عربی کی کہاوت ہے، ہمیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے جب فلاں کی غیبت ہو رہی ہو، اس کی بے عزتی ہو رہی ہو اور بدنامی کی باتیں ہو رہی ہوں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اچھا ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو شخص تیرے پاس آ کر کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ تیری بات اس کے سامنے جا کر ضرور کرے گا۔ یہ مقولہ ہے، اس کا محاورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایسے شخص کی مجالست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، صحبت سے بچانا چاہیے، ایسی مجالس میں باتوں کا رخ موڑنا چاہیے۔ قول سدید کا دوسرا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کی تحقیر سے بچانا۔ تحقیر، حقارت۔ حقارت گناہ کبیرہ میں سے ہے، کسی کو حقیر سمجھنا۔ شوہر بیوی کو حقیر سمجھ رہا ہو، بیوی شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہو، یا بھائی بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہو، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے مزدلفہ جانے کی طرف روانگی کرنے لگے حج کے موقع پر، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر موجود پایا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روانگی کو مؤخر فرما دیا۔ خیر، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کو پورا کر کے وہاں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جب وہ آئے تو ان کی ایک تو ناک چپٹی تھی، رنگ سیاہ تھا۔ یمن کے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مجلس میں اسی سفر میں ساتھ تھے، تو انہوں نے جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حقارت میں یہ بات کہی انہوں نے کہ اس شخص کی وجہ سے قافلے کو روکا گیا، روانگی میں تاخیر کی گئی۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ارتداد ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، قبائل مرتد ہوئے، تو سب سے پہلے یمن کے قبیلے کے لوگ مرتد ہوئے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اس کا سبب صرف اور صرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیر سمجھنا تھا۔ اللہ نے ایمان کی دولت لے لی۔ تو اس لیے تحقیر کرنا، اس کے سبب سے خاندان میں جھگڑے بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، نزاع بھی ہیں، اپنے آپ کو تحقیر سے بچانا ہے۔ اور تیسری چیز ایذاء مسلم ہے۔ قول سدید کا معنی ہے کہ مسلمان کو ایذا نہ دو اپنی زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان پر تین چیزیں محترم ہیں، دمہ، مالہ و عرضہ، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، تین چیزیں محترم ہیں۔ اگر شوہر بیوی کو تین چیزوں میں احترام دے دے، اس کے مال کے اعتبار سے اس کو احترام دے دے،
جان کے اعتبار سے احترام دے دے، اس کی عزت کے اعتبار سے اس کو احترام دے دے، بیوی جواباً ضرور اپنے شوہر کو جان مال اور عزت کے اعتبار سے احترام دے گی. اور بیوی اگر 3 چیزوں میں شوہر کو احترام دے گی، شوہر اپنی بیوی کو احترام دے گا. خاندان کے اندر بھائی ہے، بہنیں ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں اور اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر گفتگو کرتے وقت اپنے بہنوں اور بھائیوں سے تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ ضرور کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر بولیں. یہ رشتے بہت اہم ہیں، بہت اہم رشتے ہیں بہنوں کے، بھائیوں کے. یہ رشتے قائم رہیں، جڑے رہیں، اس لیے تھوڑا سا سوچ کر آدمی بولے میں کیا بول رہا ہوں. 3 چیزوں میں احترام دے دیں، جان، مال اور عزت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جوامع الکلم میں سے ہیں، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے وقت چھوٹوں کو مقدم کیوں کیا؟ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے گا اور بڑوں کا احترام نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یوں بھی فرما سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، بڑوں کی قدر نہیں کرے گا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یوں بھی فرما سکتے تھے. آپ نے چھوٹوں کو مقدم کیا. اس کا سبب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ چھوٹے پہلے، بڑے پہلے چھوٹوں کا احترام کریں گے، ان پہ رحم کریں گے. بڑے پہلے چھوٹوں پر رحم کریں گے، چھوٹے اس نتیجے میں بڑوں کو احترام دیں گے. اس لیے بھائی کسی مسلمان کو عزت دے دیں، وہ آپ کو ضرور عزت دے گا. کسی کے اس کے جان کا احترام دے دیں، وہ ضرور جان کا احترام کرے گا. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اسلحہ اٹھانا اور مارنے کے لیے کوئی پتھر اینٹ اٹھانا اور پھر کوئی چیز اٹھا لینا، تیز دھار والی چیز اٹھا لینا، عمومی گھروں میں مزاج بن رہا ہے مارنے کے لیے ایک دوسرے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس شخص نے ہمارے اوپر حدید، لوہا اٹھایا، کسی نوکدار چیز سے کسی نے کسی کی طرف اشارہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا یہ جو پیچ کس ہوتا ہے گھر میں، کسی کو ایسے ڈرا دیا، کسی کو نوکدار چیز سے ڈرا دیا ایسے کر کے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر بات، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. ہمیں گھروں میں یہ ماحول بنانا پڑے گا، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھنی ہوگی، ان کا آپس کا مزاج کیسے ہے. کتنی تربیت فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی باریک بات پہ تربیت فرمائی تھی کہ کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ کوئی آدمی ہتھیار اٹھا لے آگے جا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹی سی بات پہ تربیت ہو رہی ہے تاکہ اگلا مرحلہ نہ آئے، چھوٹی سی بات پہ تربیت ہو رہی ہے. ایک صاحب مجلس میں سے اٹھ کر گئے، ان کے جوتے وہیں رکھے ہوئے تھے. دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے چھپا لیے، اپنے نیچے رکھ لیے. اب وہ صاحب جب مجلس میں واپس آئے تو جوتے نہ ملے تو پریشان ہو گئے. تھوڑی سی پریشانی ہوئی، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے نکال کر ان کو دے دیے. تھوڑی سی پریشانی ہوئی. اب واقعہ کتنا چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا واقعہ، شاید ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، اللہ نے علم نفسیات کا جو علم آپ کو عطا کیا وہ کسی کے پاس نہیں. تربیت کا جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا کسی کے پاس نہیں. آپ اگلی چیز دیکھ رہے ہیں، کہیں یہ معاملہ بڑھ کر پریشان کرنے کا، ڈرانے کا آگے نہ چلا جائے. اب وہاں فرما رہے ہیں تم کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اللہ تم سے مسلمان کو پریشان کرنے کے بارے میں پوچھیں گے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو صرف اتنا ہی کام کیا کہ جوتا چھپایا ہے. آپ نے دوبارہ فرمایا تم اس وقت کیا جواب دو گے جب اللہ تم سے سوال کریں گے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو صرف جوتا چھپایا ہے. آپ نے فرمایا تم کیا جواب دو گے جب اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے. جی ہاں، کیا اتنی پریشانی پر بھی سوال ہوگا؟ جی، اتنی پریشان کرنے پر بھی سوال کیا جائے گا. کیوں پریشان کیا مسلمان کو؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں، اب سواری پر نیند آ گئی جہاد میں، سفر میں. تو دوسرے صاحب جو ساتھ سفر میں تھے انہوں نے آہستہ سے ان کا تیر نکال لیا ترکش سے. تو وہ گھبرا کے ڈر کے اٹھ گئے. جب اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کسی مسلمان کو ڈرائے. ڈرانا حرام درجے کی چیز ہے.
ہمارے ہاں بعض لوگ اس کو پرینک بناتے ہیں اور مزاح بناتے ہیں کہ ڈراؤ، اور اس پر خوش طبی ہو جاتی، مزہ آتا ہے ڈرانے کا۔ کسی مسلمان کو ڈرانا حرام درجے کی چیز ہے، حلال نہیں ہے۔ کاش ہماری زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی معاشرت زندہ ہو جاتی، سکون اور راحت ہوتی معاشرت کے اندر۔ تو مسلمان کو ایذا دینا، شوہر بیوی کے مال پر نگاہ رکھے اور پھر یہ مطالبے بھی کرے کہ یہ اپنے گھر سے پیسے لے کر آئے، اپنے گھر سے چیزیں لے کر آئے، اور اب میرا سسر مجھے اس کو یہ چیز دینی چاہیے، یہ چیز دینی چاہیے، اور دکھ ہوتا ہے اس بات پر، اور حیرت ہوتی ہے کہ پہلے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، پہلی پیدائش، اور شوہر کی ماں اس کو سمجھاتی ہے یا خاندان کے لوگ سمجھاتے ہیں کہ پہلے بچے کی پیدائش تو پر خرچہ لڑکی کا باپ خود کرتا ہوتا ہے، وہ میکے والے اس کے خود خرچ کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا یہ بچہ ہے اس کا خرچہ اس کے باپ کے ذمے ہے، ان کے ذمے نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اور جب بھی جس جگہ عکس ہوگا، الٹا کریں گے ہم کام، وہاں بے برکتی بھی آئے گی، اللہ کا فضل بھی نکلے گا، اللہ کی مدد بھی جائے گی، رحمت بھی جائے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں عزت نہیں ہوتی اور ذلت ہے، اور جی بیگم عزت نہیں کرتی، کیسی ہوگی یہ باتیں؟ تو مال جان، اور اگر بیوی کا مزاج بھی یہ ہو کہ شوہر اپنا پرس چھپاتا پھر رہا ہے، گھر میں داخل ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کہیں سے پیسے نہ نکال لے، کیسے پھر احترام ہوگا ہم آپس میں؟ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی تین چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، دمہ مالہ وعرضہ، انسان کی جان، مال اور عزت، تین چیزوں میں احترام کر دیں، وہ جواب میں ضرور احترام کرے گا۔ اور چوتھی چیز خدیعہ ہے، دھوکہ۔ قول سدید کا معنی ہے دھوکہ مت دو، دھوکہ۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، اولاد ماں باپ باہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، خدیعہ، دھوکہ دینا۔ دھوکہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں اعتماد ہوتا ہے، اور اعتماد کے اندر انسان دھوکے سے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ یہ بڑا خوش ہے بندہ کہ دھوکہ دے کر کام نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کبورت خیانتاً، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے، وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو اور تو اس کو دھوکہ دے رہا ہو، تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ تو جس جگہ اس طرح کا دھوکہ اور جھوٹ کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ دلوں کے درمیان سے محبتیں نکال لیں گے، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے قول سدید کا معنی یہ ہے کہ زبان کے تمام گناہوں سے حفاظت ہو، جتنی بھی اس کی برائیاں ہیں، اور یہ اللہ سے مانگی بھی جائے، اللہ سے یہ بات مانگی جائے، ہم غیبت سے بچ جائیں اور دھوکہ دینے سے بچ جائیں، مسلمان کو دکھ دینے سے بچ جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ ہم اللہ سے مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگنا سکھایا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کن چیزوں کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگا کروں؟ آپ نے ان کا کندھا پکڑ لیا۔ اب یہ تربیت ان کے لیے بھی تھی، میرے اور آپ کے لیے بھی تھی کہ کتنے اہتمام سے یہ چیز مانگنی ہم نے اپنے اللہ سے، اور بھائی آنکھیں بند کرنے سے پہلے مانگنی ہے۔ اللہ معطی ہیں، عطا کرنے والے ہیں، لا محدود خزانوں کے مالک ہے۔ ہم دنیا سے جائیں اور حسرت نہ ہو، ہم اتنی نعمتیں اللہ سے مانگ چکے ہوں دنیا میں، نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے دعاؤں کی قبولیت ظاہر کرتے ہیں۔ آپ دعا سکھا رہے ہیں، عربی میں یاد ہو جائے عربی میں مانگیں، ورنہ اردو میں اپنی دعا کا حصہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، میں آپ سے آنکھوں کے شر سے حفاظت مانگتا ہوں، آنکھوں کے شر سے، کانوں کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، اور شرمگاہ سطر کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عربی میں یاد ہو جائے عربی میں مانگیں، ورنہ آپ اردو میں اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ زبان کے گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور ذہنوں میں یہ بات بسا اوقات رہتی ہے
کہ جی ہم تو بات زبان سنبھال کے کرتے، لیکن دوسرا فریق جو گھر میں بیٹھا ہوا بیوی وہ زبان نہیں سنبھال کے بات کرتی، اور تو تڑاخ کر سے شروع ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ وہ باز نہیں آتی، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک فریق بھی اگر ہمت کر لے نا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک فریق بھی ہمت کر لے، قول سدید کا اہتمام کر لے۔ معروف واقع ہے، قصہ ہے کہ ایک خاتون ایک اللہ والے کے پاس آئی، کہنے کہ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، جو شروع ہوتا ہے بند ہی نہیں، اور اس کی زبان نہیں بند ہوتی، اور پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی تعویذ دیں اس کی زبان بند ہو جائے۔ انہوں نے ایک تعویذ لکھا، اس کو دیا اور کہا کہ اس کو اپنی جو ہے وہ داڑھ کے نیچے رکھ لو، جب شوہر آ کے بولنا شروع کرے تو داڑھ کے نیچے دبا لینا ہے، جتنا زیادہ بولے اور دبانا ہے۔ خیر کچھ دن گزرے، واپس آ گئے، جناب آپ کے تعویذ نے بڑا کام کیا، اور سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو بزرگوں نے وہ تعویذ لیا اور کھول کے دکھایا، خالی ہے۔ کہنے لگے یہ خالی تعویذ میں نے تمہیں دیا ہے، ایک فریق اگر ہمت کر لے، زبان پر کنٹرول کر لے، اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو توفیق عطا فرما دیں گے۔ اچھا، اگر قول سدید گھر والے اختیار کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگلی آیت کا ٹکڑا یہ ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا، دنیا کے کاموں میں برکتیں ہو جائیں گے، اور دوسرا اعمال میں قبولیت، اللہ جل شانہ اعمال کو قبول فرمائیں گے، قبولیت حاصل ہوگی اعمال کے اندر، اور دنیا کے کام اللہ تمہارے سیدھے کر دیں گے۔ یعنی اگر ہم اپنی زبان کے بول درست کرتے ہیں، اللہ ہمارے کاموں میں ہماری مدد فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شادی کے بعد، ایک سفر گزرنے کے بعد، مرد یہ کہتا ہے کہ عورت میرے سٹیٹس کی نہیں ہے، اور عورت بھی یہ کہتی بسا اوقات، یہ جو نزاعات تنازع بن رہے ہیں باہم آپس میں، کہ یہ لڑکا مرد میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، معیار کا نہیں ہے۔ ایک ہی معیار قائم کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اپنی اولاد کو بھی یہ باتیں سکھانی ہیں۔ اور آخری جز یہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے۔ معیار کامیابی کا، سٹیٹس کا صرف اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اگر بیوی اللہ نے ایسی نصیب فرما دی، شکر ادا کرے انسان، اور اگر شوہر ایسا نصیب ہو گیا، اس پر انسان شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔